فرمائیں گے زینت الواعظین جناب قبلہ زیغم عباس مجتبی صاحبہ گجرانوالہ، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل صاحب جناب ذاکر العبید چودھری آصف رضا گوندل اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار وفا برآمد کرائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والهدين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفی اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا انتہائی مہنگے مصروف اور سخت موسم میں یہاں تشریف لانا آپ کی ایک سانس جناب سیدہ کے نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی منتیں مرادیں آپ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں پروردگار 14 معصومین کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اجازت جناب مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں کچھ سوچ کے گاڑی سے اترا ہوں لیکن پھر آگے ٹائم کی سچویشن اور چیمہ صاحب کا حکم کو دیکھتے ہوئے میں مختصر سے نوکری جناب کی بارگاہ میں عطیہ کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین میری آواز صاف آ رہی ہے جناب؟ چلو کوئی بات نہیں، انکل جی بچے ہیں وہ تو میرا خیال ہے وہ بات نہیں آئے گی۔ خیر آواز صاف آ رہی ہے؟ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، 15-20 منٹ کا قصیدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر چودھری صاحب مفصل مسائل آپ کو سنائیں گے۔ حاجی صاحب اس چیز نے انسانی زندگی کو بہت تیز کرتی ہے۔ پہلے کوئی فوت ہو جاتا تو پیغام دیتے دیتے سنیاں دیتے دیتے 2 دن گزر جاتے۔ اب امریکہ بیٹھا وہ بندہ آپ کی ایک کلپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ بھائی جان یہ جو تیزی ہے نا فاسٹنس یہ دنیا سے نکل کے اس کی وجہ سے دین میں ایسے داخل ہوئی کہ اب لوگ چور صاحب ہمیں فون کر کے بھائی جان کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا ٹائم نہیں دین سمجھنے کے لیے کہ میں 15 سال نجف جاؤں 20 سال قم جاؤں، اگر میں سنی ہوں تو میں مصر اور بغداد جاؤں، اگر میں اہل حدیث کی سعودی عرب جاؤں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے اس دور کے مطابق یہ بتائیے کیا قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ کیا قرآن میں بسم اللہ کرنا کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی ہے چودھری صاحب کہ آیت تو ایک ہو دین اس میں صدقے جامع سارا دین مکمل ہو جائے پورا دین اس میں آ جائے؟ میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا گرمی کا بوجھ ہٹا کے آپ اتنا بولیں کہ آپ کی آواز ممبر تک آئے تو ذرا سبق سنانے کا لطف زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ کی یقیناً آواز یہی آئے گی زیادہ مجتبی فکر نہ کر، جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے میں نے بنایا ہے۔ بھائی میرے ساتھ رہا بولیے گا حیدری، یعنی مجھے پتا ہے مجھے اللہ چیمہ صاحب مجھے اللہ کو پتا ہے کہ کہیں ایسا بھی دور آئے گا کہ بڑے بڑے تیز لوگ آ کے پوچھیں گے کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟ پتر
आयत एक हो, दीन मुकम्मल हो, दो चार बंदे छोटी सी आवाज़ के साथ हो हाँ करें, खुदा की कसम यही काफ़ी है। बैठ जाना ही इस माहौल में, इस मौसम में बैठ जाना ही बड़ा जहाद है। थोड़ा सा भी बोलेंगे तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। अल्लाह की आवाज़ पढ़ कुरान, सूरह हशर, सूरह नंबर 59, आयत का निशान 7। मुकम्मल दीन क्या है? फरमाया यही दीन है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया हलाल दादों को बता दे इतनी गर्मी में, बस दीन ये है, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। मेरा नबी जिससे रोके उससे, बस यही दीन है। चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे। इसके अलावा कोई और दीन, सिर्फ ये दीन है। मेरा नबी जो दे उसे ले। परवरदिगार, मैं ज़ैगम मुज्तबाई इन मातमियों की जूतियों का नौकर, मुश्तरका और साझा नौकर बन के पूछता हूँ कि सवाल आपने ये किया था कि मुकम्मल दीन क्या है, और तेरे कुरान ने जवाब दिया कि मोहम्मद जो दे उसे ले लो। मेरे अल्लाह, तू भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, लेकिन हम इंसान है ना, खताकार हैं, शक शुबे वसवसे आते हैं। परवरदिगार, गुस्ताखी माफ, हमने तेरे कुरान से एक मैदान देखा जिसका नाम गदीर था, पलानों का मिंबर था, 1.25 लाख का मजमा था। एक बड़े सैयद ने छोटे सैयद का बाजू बुलंद करके कहा, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। उस दिन तूने कुरान में कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने दीन मुकम्मल कर सब। आज दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था। सारे बोलना है, आवाज ही ज़ैगम मुज्तबाई चला हो गया। यही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। मौला आपको सलामत रखे। चाचा जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा आपका सया सलामत रखे। मेहरबानी भाई, तेरी जवानी सलामत, हर हलाली मिलके जी। हैदरी, खुदा आपको सलामत रखे। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। मेरे मोहतरम सामईन, जीटी रोड है, कैमरा लगा हुआ है, माइक है, कुछ भाई मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है, मेरे लिए रखो, आपको पता है कि ये वो दौर है कि जब विलायत आले मोहम्मद पहुँचाना मुश्किल हो गया है। लोग को कोशिश करते हैं कि जाकिर के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले, जाकिर पे पर्चा हो, बानी पे पर्चा हो, आइंदा ये ना पढ़ने आए, आइंदा मेल से बंद हो जाए, मुख्तलिफ। आपको पता है मैं इस दौर में बड़े अदब व एहतराम से, तमीज़ के साथ, मैं तहजीब के साथ पढ़ता हूँ। मेहरबानी, आपने भी इंशाअल्लाह तहजीब ही सुनना है। जो मेरा नबी दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे। आज भी जब हमारे अहले सुन्नत और अहले हदीस उलमा जुम्मे के खुतबों में हज़रत उमर का ईमान बित्तौहीद साबित करते हैं चौर साहब, तो ये वाक़या नकल करते हैं हसन साहब, वो ये वाक़या ज़रूर पढ़ते हैं। क्या वो कहते हैं कि हाजी साहब, वो कहते हैं कि हज़रत उमर जब भी मक्का में काबा की ज़ियारत के लिए जाते तो वहाँ एक हजर अस्वद है, काला पत्थर, उसे चूमने से पहले ये फिक्रा ज़रूर कहते थे, ए पत्थर आई नो, मैं उमर जानता हूँ कि तू जस्ट एक पत्थर है, ना तू फ़ायदा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। मैं उमर तुझे इसलिए चूमता हूँ चूँकि मैंने देखा कि मोहम्मद तुझे चूमा करते थे। आगे से मजमा कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगला फिक्रा मौलवी क्यों नहीं बताता कि गाजी का पाक बाबा, बिस्मिल्लाह करा, गाजी का पाक बाबा आगे बढ़ा, हजरत उमर के कंधे पे हाथ रख के कहा, माजा कुलता या बना खत्ताब, ए इब्ने खत्ताब ये क्या कह रहा है? अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे? अगर ये नहीं, ये तू कहता है ये फायदा नुकसान नहीं करता, ए उमर याद रख, ये पत्थर फायदा भी देता है नुकसान भी देता है। हजरत उमर कहते हैं या अली, कैसे? फरमाया मैं अली ने वमा यंतिक की जुबान से सुना। आराम से सुनिएगा, इशारा समझ जाएंगे आप, कि ये काला पत्थर अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होके कयामत के दिन गवाही देगा कि इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जन्नती भी है, इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। खुदा आपको सलामत रखे। आयदरी, एक मरतबा मिल के मेरे साथ मेरा मौजू का कुरान पढ़िए जी। मेरा नबी जो दे उसे, दो बंदे नहीं बोले, ओ मेरे पिछले दो छोटे भरा, बाकी सब बोल पड़े जी। एक मरतबा फिर वो भी शामिल हो जाइए, मेरा नबी जो दे उसे। मेरे मोहतरम सामीन, यही मैंने कसीदा पढ़ना है। देखिए कितनी जल्दी मैंने कसीदा मुकम्मल करके मैंने अपने मेहमान भाई को मिंबर देना है। हजरत ने, अच्छा पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है। मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम सामीन कि जब मजलिस शुरू होती है, माइक ऑन होता है, साउंड वाले भाई आते हैं, कैमरे वाले भाई आते हैं, दो चार मेरे जैसे मस्कीन बंदे पहले आ जाते हैं। पता नहीं चौर साहब क्या होता है कि एक शिया बंदा आता है माइक पे, उसके हाथ में छोटी सी किताब होती है, वो ऐसे खोल के ना तो कुछ 15-20 मिनट अरबी पढ़ता है। इतने भी आ जाए, वो क्या होता है? सदके जब हदीस किस्सा, हदीस का माना गुफ्तगू गल बात, किस्सा का माना चादर। कोई चादर वाला किस्सा है,
جس سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے، میں جناب سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، چونکہ آپ سن رہے ہیں اور سنی اور اہل حدیث بھائی کیمرے کے ذریعے سنتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کوئی بھائی، ایک بھائی بتائے گا کہ حدیث قصہ کس امام کے نام سے شروع ہے؟ کس امام سے؟ شافعی سے؟ لو جی بھائی جان نے صحیح جواب دیا. میں کہتا ہے آپ نہیں پڑھی ہوگی اس لیے آپ کو صحیح یاد ہے. صحیح کہا آپ. وہ کہتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب امام تو گالی نہیں، صحابی کے نام سے. بالکل صحیح. ذرا بتائیں کہ صحابی کا نام کیا ہے؟ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. حضرت جابر. حضرت جابر صحابی ہیں. حاجی صاحب یہ صحابی ہیں. چلو صاحب ذرا اپنے بھائی کا استدلال دیکھیے گا. اس دور میں آپ نے چیک کرنا کہ طریقہ تبلیغ کیا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ بنت رسول اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جناب جابر نبی ہیں یا روچی امام ہیں کیا ہے؟ مہربانی. اس کا مطلب ہے حدیث کے ساتھ صحابی سے شروع ہوتی ہے نا. حدیث کے ساتھ کے بعد، حدیث کے ساتھ کوئی مجھے ایسا بنا پڑتا ہے نا جو ذرا تھوڑا پڑھا لکھا ہو، حدیث کے ساتھ کے بعد چودھری صاحب جیسا پڑھا لکھا بہترین ذاکر نامور وہ ممبر پہ آتا ہے، اور ممبر پہ آنے کے بعد شیعوں کو توحید بتاتا ہے، عدل بتاتا ہے، نبوت بتاتا ہے، امامت بتاتا ہے، قیامت بتاتا ہے، ولایت بتاتا ہے، مولا کا انتظار بتاتا ہے. آپ نعرے لگاتے ہیں. پھر وہ ایسا ذاکر فرمان بھی پڑھتا ہے کہ یار بدب جعفری میں نماز واجب ہے، ماتم بھی کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے. پھر اس قسم کا ذاکر اس کے بعد مسائل پڑھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث کے ساتھ کے بعد چودھری صاحب حدیث کے ساتھ کے بعد آصف بھائی ممبر پہ آئے. آصف بھائی نے ولایت کو پڑھا، آصف بھائی نے فضائل کو پڑھا، آصف بھائی نے احکام شیعہ کو پڑھا، آصف بھائی نے تبلیغ شیعہ کو پڑھا، آصف بھائی نے مصائب کو پڑھا. اس کا مطلب ہے جو حدیث قصہ ہے نا، اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے ممبر پہ اور وہ آ کے پورے کا پورا مذہب جعفری سناتا ہے. خدا کی قسم آج تک لوگ بکواس کرتے ہیں ہمارے خلاف. مذہب جعفری حدیث قصہ کے بعد ہے اور حدیث قصہ شروع ہے صحابی کے نام سے. اس کا مطلب ہے کتا ہے وہ مولوی جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. خدا کی قسم جھوٹ بول. بسم اللہ کرا مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ بکواس کرتا ہے. جور صاحب جی مہربانی بھائی، ہر حلالی بولے جی مل کے. شکریہ جناب، بہت مہربانی جی. میں یہ بکواس ہے بھائی. حدیث قصہ بتاتی ہے کہ ہمارا مذہب شروع ہی صحابی کے نام سے. چاہتا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ جی. یہ جناب جابر، میں دیکھیے بڑی جلدی کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے قصیدے کا اور جلدی کا جوڑ نہیں، لیکن جلدی کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھتے اور سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھتے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے چہرے دیکھنے کی اہمیت، ویلیو، سٹیٹس کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہر حلالی سمجھ جائے گا. جس کے جو صاحب کہہ دینے سے جس کے کہہ دینے سے کسی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہو، وہ مصطفیٰ کیا ہوگا؟ صدقے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میرے نبی کے کہنے سے علی کو دیکھنا عبادت ہے نا بھائی. تو آپ خود سوچیے جس کی زبان ہلے اور علی کو دیکھنا عبادت بن جائے، اس کا اپنا چہرہ کیا ہوگا؟ یوں دیکھ رہے ہیں. صدقے جانا اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار نے یوں دیکھا، بسم اللہ کرا، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. یوں دیکھا، کہا جابر جی پاک سید. فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے تو کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہ بادشاہ دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں، آپ اللہ کی زبان ہیں، آپ بہتر فرمانے. ایسے کیا بات ہے؟ مانگو. کہ بادشاہ جی بس یہی چاہتا ہوں کہ میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پاک قدم میرے بیڑے میں آ جائے. اچھا جابر ابھی وہی آ رہی ہے، بڑے حکام ہیں، شریعت سمجھا رہا ہوں. ابھی میں نے صحابہ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ٹیک کے لڑا کیسے جاتا ہے، خمس کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کا مختلف ہوگی. تو جیسے ٹائم ملتا ہے میں تیرے گھر آؤں گا. جناب جابر گھر پہنچے. جب صاحب اپنے چیک کرنا ہے کہ کتنی جلدی سے بیٹھ رہا ہوں. مصلی بچھایا، آنکھیں برسی، دعا مانگی. میرے محترم سامعین، ہم ذاکروں کو بھی چاہیے کہ ہم یہ غور سے سنیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 2 بندے ہیں 4 بندے ہیں، ماحول چھوٹا ہے. یہ دیکھنا چاہیے ذکر کس کا ہے. نماز تنہا بندہ پڑھے تب بھی نماز ہے، کروڑ مجمع ہو تب بھی نماز ہے. تو یہ ہماری عشق کی نماز ہے. میں خلوص سے نیت کے ساتھ ویسے پڑھ رہا ہوں جیسے ہم جا کر لاہور پڑھتے ہیں. میں ایسے پڑھ رہا ہوں. ہاں بالکل آپ خلوص سے نیت سے سنیے. میرے محترم سامعین، ہر قسم کے رونے سے نماز باطل ہے. ایک کرے پھر سن لو حاجی صاحب، ہر قسم کے رونے سے، چیما صاحب، گوندل صاحب، نماز باطل ہے. 2 قسم کے رونے ایسے ہیں جن سے نماز عرش کے پار جاتی ہے. ایک خوف خدا، ایک غم حسین. یہ 2 رونے ایسے ہیں جن سے نماز
تنظیم صاحب اصل نماز ہو جاتی ہے میرے محترم سامعین، اتنے میں جابر آنکھیں برسی، پروردگار میں چاہتا تو یہی ہوں نا کہ تیرا حبیب میرے بیٹے میں آ جائے گا، اور وہ ہیں سچوں کے سچے، سب سے سچے، تو پروردگار کوئی ایسا فکرہ دے کہ میں جا کے جملہ کہوں اور پاک رسول کہیں کہ آج ہی میں محمد تیرے بیڑے میں آؤں گا۔ آنکھ برسی جو صاحب فکرہ ملا، مصلے کو تہ لگا کے یہاں رکھا، سیدھا بھاگتا ہوا آیا، پاک رسول کے قدم چھومے، ہاتھ نوکروں کی طرح جڑ کر بادشاہ ایسا فکرہ کہا کہ سرکار نے کہا آج ہی آتا ہوں، مہربانی دعا میں تک پہنچائیے گا۔ کیا فکرہ تھا؟ ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ میرے گھر آئیے نا، آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اس پاک ذات کا واسطہ، کیمرے والے بھائی جی بڑی مہربانی، سننے والے بھائی جی جس کے آنے پہ آپ، فرمایا بسم اللہ کر، اللہ آپ کی آنکھوں پر ہے، فرمایا اتنا بڑا واسطہ، یہ وہ واسطہ نہ خدا ڈالتا ہے نہ مصطفیٰ ڈالتا ہے، جا جابر آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا۔ اچھا ہم میں سے کسی کو 14 پیروں میں سے کوئی ایک پیر کہے کہ میں تیرے گھر آتا ہوں تو اس سے بڑی خوشی ہے کوئی؟ یہ جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی عیدیں ہیں، اصل عید تو اس کے لیے ہے جس کے گھر میں عید والا آ جائے، خوش ہو گیا، چہرہ کھل گیا۔ اچھا تو بادشاہ جی اگر آپ آ جائیں گے تو میرا مطلب ہے میں پھر لنگر پانی، فرمایا ہاں لنگر کا انتظام کر، میں تیرے گھر آؤں گا۔ 4 قدم پہ تنظیم صاحب جناب جابر پہنچے، حاجی صاحب ادھر سے سرکار کا بلال جی سید، فرمایا اعلان کر دے پورا پنڈ جابر کے گھر جائے گا۔ بھائی سکائی بلو والے بھائی آپ ہی بولی میرے ساتھ، پورا پنڈ جناب جابر کے گھر جائے گا جی میرے بھائی۔ جناب جابر گھر پہنچے، بیوی روٹیاں بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہو؟ کہا کھانا بنا، یہی چھوڑ دے۔ کہا جابر جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے نا یہ خوشی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا چلیے آج 2 جہاں میں میری مثال نہیں ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، آپ کی آواز ممبر تک آئے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا میرے بیڑے میں وہ آ رہا ہے جس کی جتی کا صدقہ 2 جہاں کھاتا ہے، کائنات جس کی نالین کے صدقے میں کھاتی ہے وہ پاک سید میرے بیڑے میں آ رہا ہے۔ ہائے میں مرا، حسین کے نانا آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں پاک سیدوں کے سید میرے بیڑے میں۔ ایک بات تو بتا، کہا پوچھو، یہ بتا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے اشارہ کر کے کہا کہ ایک بکرا، ایک لیلا۔ جناب جابر کا رنگ موڑا، کہا کیا ہوا؟ ابھی تو بڑے خوش تھے، چل صاحب کیا ہوا؟ کہا وہ جب میں نے کہا تھا نا کہ بادشاہ میرے گھر آئیے تو بادشاہ نے فرمایا تھا پورا پنڈ جائے گا، پورا پنڈ تے بکرا ایک۔ کہتی ہے ہوا کیا؟ کہتا ہے پڑھیے لوگ کہ تجھے نہیں پتا ہمارے پیروں کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں، تو اس لیے ڈر رہا ہوں کہ وہ پورا پنڈ تے بکرا، یار ایک سارے آپ پورا پنڈ تے بکرا، ایک نیمبو پورا پنڈ تے بکرا، ایک یہ بنے گا کیا؟ ہم نے تنظیم صاحب ہیں، میں نے ان سے کافی مرتبہ میری بیٹھک ہوئی ہے، حاجی صاحب سے کافی مرتبہ ہوئی ہے، چیمہ صاحب سے کافی مرتبہ ہوئی ہے، محسن چیمہ صاحب، تو یہ کچھ ایسے مومنین میں دیکھ رہا ہوں جن کے پاس علم جو ہے وہ ہم سے بھی بہتر ہے، ایسے لوگ کے شیخ ماں ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایسے بزرگوں سے، ایسے ذاکرین سے ہم نے سنا پڑھا کتابوں سے کہ عورت کی عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل ہے، لیکن خدا کی قسم تنظیم صاحب میں کیا بتاؤں انکل جی آپ کو کہ اس صدقے جاواں یہ عورت ہو کہ لاکھ مردوں سے بہتر ہو گئی۔ کہتے تجھے ڈر کیسا؟ کہتا پڑھیے لوگ کہ میں مرد ہوں، میں مرد ذات ہوں، جب میں باہر اٹھتا بیٹھتا ہوں، جب بندہ روٹی ٹکر لنگر بنائے تھوڑ جائے کم پڑ جائے تو بےزتی ہوتی ہے، مجھے عزت کا خطرہ ہے۔ جابر کی بیوی جابر کے منہ پہ آتا کہتے خبردار، ڈر کیسا، وہ آیا ہی اس سے بچانے کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ڈر کیسا؟ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ سرکار، شکریہ۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ کرنا، وہ آیا ہی اس سے لجپال سیدہ، ڈر کیسا؟ کہتا بات تو تیری ٹھیک ہے، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ، ہائے ہائے ہاں صدقے جانا، بالکل باقی رسول جانا وہ جانا، بالکل صحیح، یہی نتیجہ ہے اس کا، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو اتنے میں نا جناب جابر کہتا اچھا چل لا پتر اور چھوٹے میں میرے بیٹھو، چل بکرا کھول کے لا، وہ بیوی لائی، جناب جابر نے بسم اللہ واللہ واللہ اکبر، اس سے تکبیر ڈالی، اور نویں میں تکبیر پائی، ان ساروں پتہ ہے 3-4 دن ہوئے ہیں، تکبیر ڈالی، کھال اتاری، پیسز کیے،
بوٹیاں بنائی، پرات پہ رکھا، دھو کے کہتا ہے یہ لے کچن میں جا اور آج عام ہانڈی نہیں بنانی۔ کہتی آج کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کرنا کیا ہے؟ ڈوئی ہلاتی جا، قرآن پڑھتی جا، کیونکہ آج وہ سید آ رہا ہے جس کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے۔ میرے محترم سامعین، جیسے یہ معصوم بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، کیونکہ 15 سال سے پہلے تقریباً بچہ معصوم ہوتا ہے جس پہ نماز واجب نہیں ہوتی، پڑھنی چاہیے لیکن واجب 15 سال میں ہوتی ہے۔ پاویں چپ رہو تو پاویں نہ سنو، واجب ہے۔ ایتھوں سارے اٹھ کے تر بھی جاؤ نا گھر تے نماز اس تو بغیر گزارا۔ بڑے بندے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، ہاں جی مجھے بڑا شوق ہے یزید دیکھنے کا۔ سب لوگ کہتے ہیں میں آصف بھائی کے سامنے فکرہ کہتا ہوں مائک پہ منہ رکھ کے اور یہ اعلان کر کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم میں نے یہ فکرہ کبھی نہیں کہا، آج پہلی بار آنکھیں لگا آخنے آصف بھائی۔ آج میں آپ کو بتاؤں حاجی صاحب تنظیم صاحب کے لوگ کہتے ہیں ہم نے یزید دیکھنا ہے، مولوی صاحب یزید کتنے میں دسا جی؟ ہر وہ شخص یزید ہے جو منبر پہ نماز کی اہمیت کم کرتا ہے، کسی لحاظ سے بھی نماز کی اہمیت کم کرے، پنجتن پاک کی قسم سمجھ لیجیے یزید ہے۔ آپ ہمیں اگو نہ بلایا تھے، گل سچی جی، ٹھیک ہے ہاں گل سچی جی۔ میرے محترم سامعین، دو بچے جناب جابر کے دیکھ رہے تھے کہ ابا ذبح کیسے کرتا ہے۔ جیسے باپ نے بکرا ذبح کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو چھت پہ لٹا کے ذبح کر دیا، مار چھڑا بڑا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو کوئی کام تھا، وہ چھت پہ گئی، بڑے نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو بھائی مار بیٹھا، اور اماں آ گئی، اس نے پریشر میں آ کے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ بھی مر گیا۔ دو ہی بچے تھے، دونوں مر گئے۔ حضرات کافر کافر شیعہ کافر، مولوی صاحب پر ایک پاؤں رکھو، ہوا کیا ہے؟ صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ قرآن کی عظمت کی قسم ایسا صحابی ہے تو لا، میں تو امتی ہوں، سید بھی اس کی جوتی چومنا فخر سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں صحابی۔ دونوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے ماں نے بال کھول کے کہا ہائے میں لٹی گئی، میں مر گئی، میرا جہان اندھیرا ہو گیا، میرے دو ہی تھے دونوں مارے گئے، اسے شیعہ کہتے ہیں صحابی۔ جناب جابر باغ جو کہا کیا ہوا؟ کہ سردار دونوں مارے گئے۔ میں خاموش، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، تیری آنکھ میں آنسو نہ ہے، میرا محمد، اسے کہتا ہے صحابی، میرا محمد آ رہا ہے۔ کہتا تو کیا کروں؟ کہ آنسو صاف کر، تو بال ٹھیک کر، پھر پردہ ٹھیک کر، اچھا پھر دونوں لاشیں اٹھا، اندر لے جا، بیڈ پہ ڈال، اوپر کپڑا دے، باہر سے کنڈی لگا، پھر سے کچن میں شروع ہو جا، یطہرکم۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی۔ کون؟ کہ جابر بھائی میں بلال۔ جی بلال بھائی۔ کہ جابر بھائی با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، سیدوں کے سید، نبیوں کے سلطان، صاحب قرآن، جد الحسن والحسین، شیعوں کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، شیعوں کا، سارے بولے جائے، سارے بولے جائے۔ کون آ رہا ہے؟ فرمایا کائنات کا مولا علی اور علی کا مولا مصطفیٰ۔ بادشاہ کو سلامت رکھے، یہ شیعت کا عقیدہ بھائی، کائنات کا مولا علی ہے اور علی کے مولا کو بطول کا بابا کہتے ہیں، یہ مذہب جعفری کا عقیدہ ہے۔ تیرے بیڑے میں پاک حسین کے نانا تشریف لا رہے ہیں، جو یہاں وہ شخص بیٹھا ہے جس کی اماں بھی شیعہ ہے، نمن شیعہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کی اماں شیعہ ہے، وہ چپ رہا، پھر گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ جو سب لکھا ہے اس شان میں سیدوں کے سید جابر کے ویڑے میں داخل ہوئے کہ میرے نبی کی دائیں انگلی میں اللہ کا حسن تھا اور میرے نبی کی بائیں انگلی میں اللہ کا کرم تھا۔ اترے پتہ یہ کیوں بولے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں یعنی دائیں انگلی میں مولا حسن تھے اور بائیں میں مولا اور حسین بادشاہ کو رنگ لگائے، دونوں سیدوں کو لے کر بادشاہ بیٹھے اور پورے پنڈ کو دعوت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، او شمع ساتھ کے فرمانے، سارا پنڈ ساتھ تھا، دسترخوان لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب جابر وہ جو مٹن کی گوشت کی ہنڈیاں تھی وہ لے کے آئے، یوں آنکھ سامنے رکھا۔ بادشاہ جی بسم اللہ، ناظرہ یمیناً و شمالا، میرے مصطفیٰ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ جناب جابر کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، ماڑا مسکین بندہ ہوں، آئی ہیو جسٹ ون ڈش، اور تو کوئی شے نہیں۔ تو کہا کہ تو ڈرا کس لیے ہے؟ ختم ہو جائے گا بھائی، جسے پتہ ہے نا کہ انگلی ہلی تھی اور چاند ٹوٹا تھا، اب وہ ضرور بولے۔ فرمایا تو اسی لیے ڈرا کہ ختم مک جائے گا؟ ہاں۔ فرمایا فکر نہ کر، ابھی میں یوں کرتا ہوں، مک جائے تو میں محمد کیسا،
जो तनजीम साहब बात कर रहे थे कि वो जाने और शाह जाने, मौला आपको सलामत रखे, ये तो फिक्र न करें। कहा बादशाह जी जब आप यूं करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ये तो आपने कह दिया आप सादिक अस्तगफुल क़ाइलीन हैं, बाबा जी आप सबसे बड़े सच्चे हैं। तो बादशाह जी फिर बिस्मिल्लाह कीजिए ना, आप खाना नहीं देख रहे, आप कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, जब खाना सामने पड़ा है बिस्मिल्लाह करा, जब खाना सामने पड़ा है तो आप दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? और मैं मुझे पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूँ। सारे बोलना है जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए। मौला आपको सलामत रखे। बस ये कहना था, जैसे आपने दोनों हाथ उठाए हैं ना, वैसे जंप लेके बाबा जी मेहरबानी जंप लेके जनाब जाबिर उठे, नारे तकबीर, ये इस्तिआरा है, अरब में खुशी की अलामत है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर जब कहा ना तो फौरन उसकी बीवी ने खिड़की खोली और खिड़की खोल कहते जाबिर मैं मानती हूँ कि कायनात की सबसे बड़ी खुशी हमारे बेड़े में आई है, लेकिन तू जानता है ना मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है तो सुना है ना, मेरी तो गोद उजड़ गई, मेरी जान, मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तुझे पता ना अंदरों में मुक्की पई हैं, लेकिन तू नारे लगा रहा है। कहता खबरदार अब ना कहना अंदर दो लाशें हैं। कहते हैं शिया सिर्फ वली अली करते हैं, नबी की शान पे नहीं बोलते। ऊंचा बोल के आपने बताना है कि हम मौला नबी को मौला अली का भी मौला मानते हैं, बुलंद आवाज से बोलेगा खबरदार। अब ना कहना अंदर दो लाशें हैं, जल्दी कर कुंडी खोल कपड़ा हटा और बस जाके इतना कह दे उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सदके जावा मौला आपके हाथों में सलामत रखे, हर हलाली बोले जी हैदरी तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ या हैदरी मौला आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामने इतने में जल्दी से जनाब जाबिर की ज़ौजा बच्चों की माँ अंदर पहुंची, कुंडी खोली, कपड़ा हटाया और कहा उठो वो पाक सैयद बुला रहा है जिसने कभी झूठ, खुदा की कसम चाचा जी दोनों बच्चे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह कहते उठे, ना छुरी का दाग था ना खून का धब्बा था। इधर आपने मेरे तरफ देखना है, ये बच्चे उठे हैं, ये बच्चे, ये सामने माँ, इधर सहन था जनाब जाबिर का जहां पाक सैयद तशरीफ फरमाते। चलो साहब चूंकि आप जानते हैं कि जाकिर को थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आप मुझसे करोड़ गुना बेहतर जाकिर। अल्लाह आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए, सफर पे खतर फरमाए, और इस वक्त आप इसलिए ज्यादा साहिब इज्जत है कि आप हमारे मेहमान भी हैं। इधर देखेगा, यूं देखा बच्चों ने, अम्मा सैयद, अम्मा सैयद हमारे घर, क्योंकि तो मर चुके थे ना पहले, अम्मा सैयद और जिदी अम्मा शिया करूसी ना करे वे पुत्रों मैं तुम्हारी मां ये क्या कह रहे हो अम्मा सैयद, अम्मा सैयद। फरमाया अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। हाय हाय खुदा आपको सलामत रखे, सदके जावा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। अम्मा बिस्मिल्लाह भाई तेरी जवानी सलामत। अम्मा अम्मा मरने के बाद पता चलता है यहाँ के बादशाह भी यही हैं और अम्मा वहां के शहनशाह भी। इतने में दोनों बच्चों, आखिरी लफ्ज, दोनों बच्चों, मैं अपने भाई को मेंबर दूं, दोनों बच्चों को पकड़ के जनाब जाबिर रसूल की खिदमत में आए। बिला तशबीह मेरे नबी ने यूं देखा, जाबिर खुश हैं? का बादशाह जी जब से पाक सैयद की जुती मेरे वेड़े में आई है ना खुशियों को तो ढेर लग गया। पर मैं जाबिर एक बात तो बता, ये मैं फिक्रा पहले सारी मेरी नौजवानों के लिए थी, अब फिक्रा सिर्फ अपने बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ। एक बात तो बता का जी सैयद, पर मैं ये बता कि ये कौन है और ये कौन है? का बादशाह जी ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा। अब जो शुरू में मजलिस में शामिल था ना, चौसा भी शामिल थे, आप भी वो जरूर बोले, पर मैं अब सोच के बता ये कौन है और ये कौन है? का बादशाह ये आपका बड़ा बेटा पाक हसन है, ये आपका छोटा बेटा मौला हुसैन है। और मैं जाबिर गौर से सुन, जी बादशाह मेरा हसन है ना जी, ये बड़ा होगा। अच्छा बादशाह मेरा हुसैन भी बड़ा होगा। अच्छा बादशाह मेरे हसन की शादी होगी। ठीक है बादशाह मेरे हुसैन की भी शादी होगी। अच्छा बादशाह अल्लाह मेरे हसन को देगा बेटी जिसका नाम होगा फातिमा। ठीक है बादशाह अल्लाह मेरे हुसैन को देगा बेटा जिसका नाम अली है, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। अच्छा बादशाह इधर से हसन की फातिमा बड़ी होगी, इधर से हुसैन का अली बड़ा होगा। जिन्होंने समझ आए बोले अल्लाह मेरे बेड़े में फिर से अली और फातिमा की शादी करेगा। हाय हाय सदके जामा, तो क्या बात है जी, मौला आपको सलामत रखे। फिर अल्लाह इस पाक अली और फातिमा के पाक जोड़े को अल्लाह के बेटा अता करेगा जिसका नाम मोहम्मद है, तौरात में बाकिर लिखा है। ये मासूमों में सातवां है, इमामों में पांचवा है, मेरे इल्म का वारिस होगा। ये बाजार में जवान होकर तुझे मिलेगा, मत्थे पे हाथ रख के कहना कि नाना सलाम कहता था। और जाबिर याद रख जब तुम मत्थे पे हाथ रख के उसे सलाम कहेगा ना तेरा हाथ कांपेगा, तू अपनी रानों पे हाथ मार के पिट के कहेगा और मैं मर जावा, पहला भी मोहम्मद था आखिरी भी मोहम्मद है।
जाबिर वो हू बहू मुझ जैसा, सीरत में मुझ जैसा, सूरत में मुझ जैसा, किरदार में मुझ जैसा, हत्ता कि जब तू उसके करीब जाएगा वही खुशबू आएगी जो मेरे बदन अतर से आती है। मैं जुमला पढ़ छड़िया तुहां सुन छड़िया, खुदा की कसम जनाबे जाबिर का चौधरी साहब मुंह खुलता गया। हैरान हो कहता हूँ मेरे लाजपाल पीरा, अभी तेरे हसनैन बच्चे हैं, वो जो बाकिर है वो तेरे दो, मैं नवासा नहीं कहता, पंजाबी में कहता ताकि सबको समझ आए, वो जो बाकिर है ना वो तेरे दोतरे हसन का दोतरा है, वो जो बाकिर है ना वो तेरा दोतरा हुसैन का पोता है, हसन का नवासा है और हुसैन का पोता। और वो हसन हुसैन जिन्होंने नाना और दादा बनना है बाकिर का, अभी तो वो बच्चे हैं, ये जवान होंगे, इनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो जवान होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनका बेटा होगा, वो जवान होकर बाजार में मुझे मिलेगा। वो मेरा पीरा मेरी जिंदगी एडी लंबी कर छड़ी, अभी तेरे हसन हुसैन छोटे हैं, इतनी जिंदगी बढ़ा दी यार। जड़ा बंदा गर्मी तो बहुता चालू नहीं ना होया, मेहरबानी वो थोड़ा जा मेरे नाल बोले, सरकार मैं पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूं, तो मुझ सैयद के अदब में दो पुत्रों की मौत पे सब्र के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। दोनों बच्चों को लेके जाबिर खुश, वही बंदा सामने आ कहता हाँ जी हूं ते लुड़ियां पाना हक बनदा है, पुत्र भी मिल गए, उम्र भी लम्मी हो गई, उम्र भी लंबी हो गई, बेटे भी मिल गए, चल साहब अब तो हक बनता ना तू लुड़ियां डाले। जनाब जाबिर कहते हैं तुझे किसने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी जिंदगी लंबी हो गई? तो कहा खुश क्यों है? कहा खुश इसलिए हूँ पहले मेरी जिंदगी इंसानी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी कुरानी जिंदगी है। कहा कुरानी जिंदगी कैसे? कहा तूने कुरान से पढ़ा नहीं, मोहम्मद जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे, कलमा तैयबा की कसम मोहम्मद ने रोका था मेरी बेटियों को तमाचे ना मारना। एक फिक्रा सिर्फ, क्योंकि जितना टाइम बचा है ना पौने 7 हो गए हैं, मैं इसलिए एक फिक्रा कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब फजाइल नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ बरामदगी करवाएंगे, क्योंकि टाइम इतना है ना, इसलिए मैं सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना प्लेटफार्म तैयार करके 1 या 1.5 मिनट में मैंने निबल दे देना अपने भाई को। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरा जी चाहता है, मैं चीमा साहब से इजाज़त ले रहा हूँ, मेरा जी चाहता है कि आज अगर इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊँ कि एक बानी की इज्जत क्या है। बताऊँ किताब का नाम दास्तान आए इबरत आमोस, हजरत आयतुल्लाह सैयद अली अकबर कौसरी, ज़ात के सैयद, इल्म के पहाड़। काम क्या था? मजलिसें पढ़ना। तो नदीम साहब कहते हैं कि मेरी डायरी में 5 मजलिसें थी, मैं घर से निकला, एक चौक पुत्र मेरे लिए, एक चौक में 30 बच्चे मासूम जैसे आप बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरी गाड़ी को रोका, जाकिर साहब आज हमने मजलिस रखी है, हमारी मजलिस पढ़ने की। कहते हैं मैंने टालते हुए कहा कि बेटा मेरे पास 5 मजलिसें हैं, मैं शाम को आऊँगा। कहते हैं 5 मजलिसें पढ़ने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे जहन में आया कि मैंने तो बच्चों से वादा किया है। कहते हैं अचानक मैंने खुद ही सोचा कि अब रात के 9 बजे हैं, उनकी माएँ आई होंगी, बच्चों को ले गई होंगी। कहते हैं अचानक मेरे दिल में आग लगी, मैंने चाबी पकड़ी, गाड़ी निकाली, जो ही मैं उस जगह पहुंचा, कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, 30 के 30 बच्चे मट्टी पे बैठ के रो रहे थे। कहते हैं मैं उतरा, मैंने 10 मिनट फजाइल पढ़ा। पुत्र कितने मिनट? ये पुत्र जितने आप मासूम बच्चे बैठा ना बैठा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जुमले पे हाय जरूर करनी है पुत्र, चूंकि आप मासूम हैं, आप बेगुनाह हैं, आपकी हाय हमसे भी ज्यादा अफजल है। पुत्र एक मरतबा आपने हाय करनी है। और शाहजी फरमाते हैं मैंने 5 मिनट मसाइब पढ़ के बच्चों को समझाने की कोशिश की कि गला छोटा था तीर बड़ा था। मैं बिस्मिल्लाह करा, गला छोटा था और तीर बड़ा था। शाहजी कहता है मैं आखिर लफ्ज़ कह रहा हूँ, शाहजी कहता है ये काम करने के बाद चीमा साहब फरमाता है जो ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मुझे अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने पलट के देखा तो क्या देखता हूँ, 2 मासूम बच्चे हैं, एक बड़ा 10 साल का जो मातमी संगत का सलार था और एक जैसे ये बच्चा बैठा है 5 साल का। बड़ा बच्चा कहता है कि जाकिर साहब आपने मजलिस पढ़ी है, न्याज तो लेते जाइए। शाहजी फरमाता है जो मैंने पलट के पीछे देखा तो वो बच्चा हटा था, पीछे वाला बच्चा उसके हाथ में एक जाम था जिसमें ईरानी कावा था। जैसे आप स्कंजी में और दूध की स्पीड लगाते हैं ना, ईरान वाले मौला हुसैन के नाम का कावा तैयार करते हैं। कहते उसने यूँ देखा कि ये है हुसैन की न्याज। शाहजी फरमाता है मैंने गिलास पकड़ के ना रात का फ़ायदा लेते हुए यूँ करके
وہ سارا کعوہ مٹی پہ انڈیل دیا، اس ڈر سے کہ میں ذات کا سید ہوں، ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غیر طاہر چیز پی لوں۔ چونکہ معصوم بچے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ چیز پکائی کیسے جاتی ہے، برتن شریعت کے مطابق دھویا کیسے جاتا ہے۔ شاہ جی فرماتا ہے یہ کام کرنے کے بعد سارے روبے انہوں نے بتایا، آخری فکرہ، یہ کام کرنے کے بعد جب میں گھر پہنچا، میری عادت ہے میں وضو کر کے چل سب سوتا ہوں۔ کہتا ہے جو ہی میں نے وضو کیا میری آنکھ لگی، میری خواب میں ایک بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے، ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، اشارہ کر کے کہتی ہے کوثری کھڑا ہو جا۔ سید فرماتا ہے میں کانپتا ہوا کھڑا ہوا، رو کے بی بی کہتے ہیں پہچانا میں کون ہوں؟ کہتا ہے میں نے پہچان لیا، آپ وہ ذات ہے جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی کہتے ہیں یہ بتا آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ کہا پاک بی بی 6 پڑھی، سارے ہائے کرے دے۔ فرمایا 5 تیری تھی، مجھے صرف 6 قبول ہے۔ وہ 5 تیرے نہیں تھی، حاجی صاحب چودھری صاحب مجھے صرف حسن صاحب صرف 6 قبول ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پہلے تو پوچھا پھر دسو تو پھر ایک گل کرا، کیا کوئی ایسی کائنات میں مٹی ہے جس میں شفا ہے؟ جی کہاں ملتی ہے؟ کربلا میں۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، مانتے ہیں آپ؟ اب بتائیے اگر حسین کی مٹی میں جو سب شفا ہے تو کیا حسین کے لنگر میں شفا نہیں ہے؟ بھائی نسبت ہے نا، وہ مٹی ہے اور یہ چاول ہے، جس کی مٹی میں شفا ہو اس کے چاول میں شفا نہیں ہوگی۔ جی صدقے جاؤں ہے نا، لو جی میرے بھائی بزرگ مجھے زیارت کروانے کے پتر اے مٹی ہے جس میں شفا ہے۔ اب غور سے نہیں گا، مٹی میں شفا ہے، خدا کی قسم لنگر میں بھی شفا ہے۔ بی بی رو کہتے یہ بتا 5 منٹ سے 6 تھی، 5 تیری، مجھے 6 قبول ہے، اور یہ بتا تو نے میرے حسین کے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ رو کے کہتا پاک بی بی میں نے اس لیے گرایا تھا کہ بچوں کو کیا پتا برتن دھویا کیسے جاتا ہے اور چیز پکائی کیسے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چلو سب کو ممبر دیتا ہوں، مل کے ہائے کیجئے میں آپ کو سلام کروں۔ کہتا رو کے کہتا میں نے اس لیے کیا کہ بچوں کو نہیں پتا۔ کہتا میری دادی نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ کیا کہ میری دادی بقیہ چلی گئی، میں ساری رات اور سب ٹکرے مارتا رہا۔ کہتا پتا ہے میری دادی نے جملہ کیا کہا تھا؟ رو کے جناب زہرا کہتے تمہیں کس نے کہا کہ وہ کعبہ بچوں نے بنایا تھا؟ وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا۔ جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں بھی جاتی ہوں، میری شام والی زینب بھی جاتی ہے، میری تماچے کھانے والی سکینہ بھی جاتی ہے۔ بس عالم الذین ظلموا ایام القلب۔